بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله عز وجل في كلام المجيد والفرقان الحميد: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابي فوالذي نفس محمد بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات دی وقار بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بنگلہ گویرا کے باسیوں، ارد گرد سے آنے والوں، قبل اس کے کہ اپنے موضوع کے حوالہ سے چند اہم معروضات، گزارشات آپ کے سامنے رکھوں۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں اربھا درود و سلام ہوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، اور اللہ رب العزت کی رحمتیں ہوں، انوار کمی ہو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت پر، سلف الصالح کی عظیم جماعت پر، ائمہ محدثین پر، اور آج تک آنے والے ہر اس شخص پر کہ جس کو اللہ رب العزت نے اپنے دین کی تائید، نصرت و حمایت کے لیے قبول و منظور فرمایا۔ آج محرم الحرام کی مناسبت سے چند معروضات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کی عظیم جماعت کے حوالہ سے، ان کی شان و عظمت کے حوالہ سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک بات دل کی تختی پہ نقش کرنا ضروری ہے، اور یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی جمیع جماعت کے بعد، انبیاء علیہم السلام کی جمیع جماعت کے بعد اگر کوئی ہستی یا اگر کوئی جماعت روح زمین کے اوپر سب سے زیادہ شان و عظمت والی ہے، سب سے زیادہ مقام و مرتبہ والی ہے، سب سے زیادہ فضل والی ہے، تو انبیاء کے گروہ کے بعد سب سے عظیم گروہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا گروہ۔ اور اس بارے میں یہ بات بھی بالکل واضح ہونی چاہیے کہ صحابہ کی یہ جماعت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں،
یہ صحابہ جمیع انبیاء علیہم السلام، ان کے اصحاب اور ان کے ساتھیوں سے افضل ہیں۔ اور ایک نکتہ بھی چلتے چلتے آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں کہ جیسے یہ جماعت انبیاء کے بعد سب سے زیادہ اعلیٰ جماعت ہے، ویسے ہی اس جماعت کا ایک فرد یا اس جماعت کے دو افراد ایسے ہیں جو علی الاطلاق اتفاقی طور پر، جس پر ائمہ اہل السنہ نے اجماع نقل کیا ہے کہ ابو بکر و عمر شیخین یہ ایسی ہستیاں ہیں کہ جو ان میں بھی جمیع انبیاء علیہم السلام کے بعد، یعنی اگر بات کو کھولوں تو یوں ہوگی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر ابراہیم تک، اور ابراہیم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اور رسل آئے، ان انبیاء اور رسول اللہ کے بعد پوری روح ارض پر، پوری زمین پر اگر کوئی سب سے زیادہ مقام، منصب، مرتبے، شان، شوکت، فضل والا ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور ان کے بعد جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی پہچان کے لیے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا، اور پھر نبی کریم کے آ جانے کے بعد اللہ رب العزت نے اپنی معرفت کو نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر موقوف کر دیا۔ جس کو نبی کی پہچان ہوگی اس کو اللہ رب العزت کی پہچان ہوگی، جس کو نبی اس کی تعلیمات سے آشنائی ہوگی اس کو اللہ رب العزت کیا تم سے مطالبہ کرتا ہے، اللہ کیا تم سے چاہتا ہے، اللہ کی شان و عظمت کیا ہے، اللہ رب العزت کیا تقاضا کرتا ہے، وہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ کی معرفت، آپ کی تعلیمات کی معرفت کے اوپر اللہ رب العزت نے موقوف کر دیا۔ جیسے اللہ رب العزت نے اپنی پہچان کو نبی مکرم پر موقوف کیا ہے، ویسے ہی کوئی نبی مکرم کو پہچانتا ہے، کوئی آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، کوئی آپ کی پہچان چاہتا ہے، کوئی یہ جاننا چاہتا ہے میرا نبی کیسا تھا، میرا رسول کیسا تھا، رب کا بھیجا ہوا ہادی برحق اس کی تعلیمات کیا تھی، تو اس کو نظر دوڑانی پڑے گی تو نبی کے صحابہ پہ دوڑانی پڑے گی۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ، اللہ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو بیان جہاں پہ فرمایا، وہاں پر صرف اکیلے نبی کے نہیں بیان فرمائے، فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ، کہ نبی مکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ ہیں تو صرف آپ یہ نہیں بلکہ آپ کے صحابہ بھی یہ ہیں۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، اللہ ذکر کر رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین
میں یہاں سے جو بات بتلانا چاہتا ہوں وہ فقط یہ ہے کہ جیسے اللہ رب العزت نے اپنی معرفت کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر موقوف ٹھہرایا، وہیں پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تعلیمات کو صحابہ اور صحابہ کی زندگیوں پر موقوف ٹھہرایا۔ اب صحابہ کرام وہ ایسی جماعت ہے، کوئی فارس سے اٹھا، کوئی حبشہ سے، کوئی مدینہ سے، کوئی مکہ سے، کوئی کہاں سے تشریف لا رہا ہے، کوئی کہاں سے آ رہا ہے، اللہ کے نبی کے گرد اللہ جمع فرماتا رہا۔ ایک فارس سے آیا ہے، ایک حبشہ سے ہی آیا ہے، کوئی ایران کا باشندہ ہے، کوئی کس علاقے سے تعلق رکھتا ہے، یہ سب اللہ کرۂ ارض سے زمین سے جمع فرما رہا ہے، اور ایک نبی رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھی بناتا چلا جا رہا ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ انتخاب کسی نے اپنی چاہت سے نہیں کیا ہے، لوگ زمین پہ آ رہے ہیں، نبی مکرم کے ساتھی بن رہے ہیں، لیکن ان کو لانے والا آسمان والا میرا رب اللہ رب العزت کی ذات گرامی ہے۔ اسی لیے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ عظیم الفاظ ارشاد فرمائے، کہا ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ رب العزت نے لوگوں کے دلوں کو دیکھا، اللہ نے لوگوں کے دلوں کو دیکھا، فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد فاصطفاه لنفسه وبعثه برسالته۔ اللہ نے نبی مکرم کے دل کو دیکھا، اللہ نے دیکھا اس سے زیادہ کائنات کے اندر خوبصورت اور عالی دل دنیا میں موجود نہیں ہے، اللہ نے نبی مکرم کے شان کو بلند کیا، آپ کو خلعت نبوت سے سرفراز فرمایا، اور صرف نبوت کی چادر عطا نہیں کی، تاج و تخت ختم نبوت کا وارث بنا دیا کہ لوگوں سن لو، ایک نبی آیا، اس کے عقب میں دوسرا نبی آتا رہا، ایک رسول آیا، اس کی دعوت کے پیچھے دعوت کو آگے بڑھانے والا کوئی دوسرا نبی آتا رہا، لیکن زمانے گزرنے کے بعد، تعلیمات ان کے مختلف مراحل سے ہونے کے بعد، آج دین و شریعت اپنی کامل اور اکمل صورت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر اس کو تمام کر دیا گیا ہے۔ جاؤ رہتی دنیا تک آنے والوں سن لو، اب محمد الرسول اللہ کے بعد کوئی دوسرا نبی نہ آئے گا، نہ اس کی ضرورت باقی ہے۔ ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد فاصطفاہ لنفسہ وبعثہ برسالتہ ثم نظر فی قلوب العباد فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد ثم جعلهم وزراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہا پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کے دلوں کے بعد پھر لوگوں کے دلوں کو دیکھا. لوگوں میں پھر سب سے زیادہ بہترین دل اللہ کے نبی کے صحابہ کے دلوں کو پایا. اللہ کے نبی کے صحابہ کے دلوں کو جب سب سے بہترین دل پایا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کو ساتھی بنا دیا. یہ صحابہ کی شان اور یہ صحابہ کی عظمت ہے. یہ صحابہ کا مقام ہے, یہ صحابہ کا شان ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی لیے یہ بات کہی تھی, من کان منکم مستنن فلیستن بمن قد مات اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانوا خیر هذه الامہ ابرها قلوبا واعمقها علما واقلها تکلفا. میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں اہل حدیث کا فرزند ہوں, اور اہل حدیث کی دعوت کتاب و سنت کی دعوت ہے. اہل حدیث کی دعوت اللہ رب العزت کے قرآن کی دعوت ہے, یا محمد الرسول اللہ کے فرمان کی دعوت ہے. اور اہل حدیث کی دعوت اسی فکر کی دعوت ہے جس فکر کی پاسبانی کا فریضہ صحابہ کی جماعت ادا کرتی رہی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا, من کان منکم مستنن, تم میں سے جو کوئی بھی کسی کی پیروی کرنا چاہتا ہے, کسی کے نقش قدم پہ چلنا چاہتا ہے, کسی کے راستے کو اپنانا چاہتا ہے, کسی کے طریق کو اپنانا چاہتا ہے, کسی کے راستے کو اپنے لیے مشعل راہ بنانا چاہتا ہے, تو وہ ان کے راستے کو بنائے جن کا راستہ کائنات کے امام کا راستہ تھا. فَلْيَسْتَنَّ بِمَنْ قَدْ مَاتَ, اور تم ان کی پیروی کرو جو دنیا سے چلے گئے ابو بکر و عمر اور نبی کے اکابر صحابہ. اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ اللہ کے نبی کے صحابہ تھے. کانوا خیر هذه الامہ, وہ امت کے سب سے زیادہ بہترین لوگ تھے. ابرها قلوبا, ان کے دل تقوی سے بھرے ہوئے. واعمقها علما, اور ان کے علم گہرائی سے بھرا ہوا. وہ گہرائی پتہ ہے ان کے علم میں کیوں تھی؟ کیونکہ انہوں نے علم براہ راست اس ہستی سے حاصل کیا تھا جس نے علم اللہ رب العزت سے حاصل کیا تھا. وَأَعْمَقَهَا عِلْمًا وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا, اور ان سے ان کے راستے پہ چلو جن کی زندگیاں تکلفات سے خالی تھیں. نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی, نہ لیل دیکھی نہ نہار دیکھی, نہ دوپہروں کی چلچلاتی ہوئی دھوپیں دیکھی, نہ رات کی ٹھٹرتے ہوئے اندھیرے دیکھے. دیکھا
اللہ کا فرمان ہے، محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے، ادھر حکم رسالت ہے، ادھر گردن کٹائی۔ ان کی نظر میں اللہ اور اس کے رسول کے فرمان سے آگے کوئی دوسری بات نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اور پھر آج بدبخت کہتا ہے، ظالم کہتا ہے، یہ بے غیرت کہتا ہے کہ کائنات کا امام دنیا سے گیا، سارے مرتد ہو گئے تھے۔ کائنات کا امام، یہ اس کے ساتھی اس لیے بنے کہ ان کو لالچ تھا، مال چاہیے تھا۔ ہائے، ان کو مال چاہیے تھا۔ جنہوں نے اپنا سارا مال کائنات کے امام کے قدموں میں بچھا دیا، ان کو مال چاہیے تھا، ان کو لالچ تھا۔ کہتے ہو مرتد ہو گیا، یعنی آج کوئی تمہارا بے غیرت ملا اگر اس کے پیچھے بھی لوگوں کا تانتا بندہ ہونا تو کہتے ہو یہ بڑے مقام والا ہے، یہ بڑے منصب والا ہے، اس کی اخلاص کی برکت ہے کہ لوگوں کا تانتا بندہ ہے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی زندگی رب کی توحید کی خاطر گزری اور جنہوں نے دعوت توحید اس کی بنیاد پر صحابہ کی عظیم جماعت تیار کی، کیا نبی مکرم کی دعوت میں اتنے اثرات بھی نہیں تھے کہ کائنات کا امام دنیا سے گیا اور آپ کے سارے صحابہ مرتد ہو گئے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سلسلہ صحیحہ کے اندر روایت موجود ہے، اللہ کے نبی نے یہ بات ارشاد فرمائی، من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکتہ والناس اجمعین، جو میرے صحابہ کو گالی دیتا ہے اس پہ آسمان کے ملائکہ، آسمان والے رب اور جمیع انسانیت کی لعنت ہے۔ یہ کیسی بدبخت جماعت ہے جو صحابہ جیسی عظیم جماعت کے اوپر تان کرتی ہے۔ اور یہ بات بھی بتلانا چاہتا، جماعت صحابہ وہ دین کے ستون ہیں۔ یہ مسجد کی عمارت ہے نا، اس کے اندر سے ایسے ستونوں کو اگر نکال دیا جائے تو یہ عمارت زمین پہ دھڑام کر کے گر جائے گی۔ کئی مرتبہ یہ بات بھی دیکھنے کو ملی ہے، ایک دیوار جو بظاہر ستون بھی نہیں ہوتی، عمارت اصلاً اس پہ کھڑی بھی نہیں ہوتی، لیکن جب اس دیوار کو نکالنے کا فیصلہ کیا جائے تو انجینئر سے مشورہ کیا جائے تو انجینئر کہتا ہے چونکہ یہ دیوار لوڈ کو شیئر کر رہی ہے اس لیے اس کے متبادل ایک پلر کھڑا کیا جائے پھر اس دیوار کو نکالا جائے، ورنہ یہ عمارت کے کریک کرنے کا خطرہ ہے۔ اور ظالموں، تم جب دین کی عمارت سے صحابہ جیسے ستونوں کو نکالنے لگتے ہو تو ابو بکر و عمر کو بھی نکال دیتے ہو۔ ابو بکر و عمر کان السلف يعلمون اولادهم حب ابی بکر حب شیخین کما يعلمون سورۃ من القرآن۔ سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ سلف صالحین اپنی اولادوں کو ابو بکر و عمر کی محبت ایسے یاد کرواتے تھے، ایسے پڑھاتے تھے
جیسے وہ ان کو قرآن مجید کی کوئی سورت یاد کرواتے ہیں۔ کیا ہم بھی آج افسوس ہوتا ہے، ہمارے پاس سونا ہے، ہماری تعلیمات آب زمزم سے عالی، لیکن ہماری اولادوں اور ہمیں اپنے عقیدے کا اور اپنے معاملات کا، اپنے عقائد کا، اپنے نظریات کا پتہ ہی نہیں ہے، جبکہ جن کے پاس باطل ہے، جن کے پاس کفر کی یلغار ہے، انہوں نے اپنے بچوں کو بھی اپنے مسائل یاد کروائے ہوئے ہیں، حفظ کروائے ہوئے ہیں۔ لوگوں، آج ابو بکر عمر کو گالی دی جاتی ہے، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا کلام مجھے کہاں یاد آیا، موضوع کہیں سے کہیں نکل رہا ہے۔ جناب علی المرتضی نے اہل السنہ کی کتب میں بھی، اہل التشیع کی کتب کے اندر بھی جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ خطاب موجود ہے۔ والذی فلک الحب وبرا نسم لا يحبهما الا مؤمن فاضل ولا يبغضهما ويخالفهما الا شقي مارق وحبهما قربا وبغضهما مروق ما بال اقوام يذكرون اخوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ووزيريه وصاحبيه وسيدي قريش وابوي المسلمين۔ اللہ اکبر۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، کہا اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد لوگوں سن لو، ابو بکر و عمر وہ ہیں کہ نہیں ان سے محبت رکھتا مگر صرف ایک فاضل مومن، اور نہیں ان سے بغض رکھتا اور نہیں ان سے مخالفت رکھتا الا شقی مارق، مگر ایک غلیظ بدبخت دل والا۔ لوگوں، حبہما قربۃ، ابو بکر و عمر تو وہ ہیں کہ ان سے محبت وہ اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے، اور ان سے بغض اور عداوت وہ اللہ رب العزت اس کے دین سے بغاوت ہے۔ اور لوگوں، آج تمہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، یہ علی المرتضی کے الفاظ بیان کر رہا، ما بال اقوام، لوگوں کو آج پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ ابو بکر و عمر کا ذکر کرتے ہیں برائی کے ساتھ، کہ ابو بکر و عمر تو وہ ہیں، ما بال اقوام یذکرون اخوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو آج کیا ہو گیا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کے دو بھائیوں وصاحبیہ، اور اللہ کے رسول کے دو ساتھیوں ووزیریہ، اور اللہ کے رسول کے دو وزیروں وسیدی قریش، اور قریش کے دو سرداروں وابوی المسلمین، اور جمیع مسلمانوں، علی المرتضی کہہ رہا ہے، اور مسلمان جمیع مسلمانوں کے دو عظیم باپوں کے بارے میں اپنی زبان کو برائی کے ساتھ کھولتے ہیں۔ لوگوں کو کیا ہو گیا؟ پھر آگے علی المرتضی نے کہا، انا بری
میں ہر اس بدبخت سے بری ہوں جو ابو بکر و عمر کے بارے میں برا کلام کرتا ہے، وعلیہ معاقب، اور میں ایسے بدبخت کو آئندہ کے بعد کوڑے لگاؤں گا جو ابو بکر و عمر کی شان میں کسی قسم کی گستاخی کرے گا۔ آج اللہ کے نبی کے صحابہ، میں نے آغاز میں خطبہ کے حدیث پڑھی، اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ کو برا مت کہو اور میرے صحابہ کو برا مت کہو۔ فوالذی نفس محمد بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ آگے کیا کہا؟ لو ان احدکم، اگر تم میں سے کوئی ایک انفق مثل احد ذہب، تم میں سے کوئی بعد میں آنے والا اللہ کے راستے میں احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، احد پہاڑ کے برابر سونا، ما ادرک مد احدہم ولا نصیفہ، وہ اللہ کے نبی کے صحابہ کے اللہ کے راستے میں ایک مٹھی جو انہوں نے خرچ کی ہے نا اس کو، بلکہ آدھی مٹھی جو کو بھی جو انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کی ہے اس کو پہنچ نہیں سکتا ہے۔ یقیناً آپ میں سے کئی لوگوں کو اللہ نے مدینہ کی زیارت کا موقع دیا ہوگا اور آپ نے وہاں پر احد پہاڑ کو بھی دیکھا ہوگا، اور یاد رکھو اللہ اکبر، یہاں پہ عقیدے کا ایک مسئلہ اور بتلانا چاہتا ہوں۔ احد پہاڑ سے محبت بھی ایمان کی علامت ہے۔ اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ احد پہاڑ اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے اور اللہ کا نبی احد پہاڑ سے محبت کرتا ہے۔ ہم اہل سنت، ہم نبی کے ماننے والے ہر اس پہاڑ اور پتھر سے بھی محبت کرتے ہیں جس سے محمد الرسول اللہ محبت کرتا ہے اور جو محمد الرسول اللہ سے محبت کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے احد پہاڑ دیکھا ہوگا، کتنا بڑا ہے، کتنا پھیلا ہوا۔ سائنس کی ترقی کا دور ہے، سائنس کی ترقی۔ آج سائنس زمین کے نیچے معدنیات کے ذخائر، پہاڑوں کے اندر معدنیات کے ذخائر، ان کو بھی پیمائش کر لیتی ہے کہ اس میں اتنے ٹن سونا ہوگا، اتنے ٹن کول ہوگا، فلاں ہوگا، اتنا تیل نکلے گا۔ اتنی سائنس کی ترقی کا دور۔ لیکن میں راستے کے اندر ایسے ہی ذہن میں خیال آیا کہ کیا انٹرنیٹ کی دنیا میں آج سرچ کر کے نہ دیکھیں کہ احد پہاڑ کا وزن کتنا ہے، کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ تم میں سے بعد میں آنے والا احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرے تو وہ صحابہ کے ایک مٹھی جو کو یا آدھی مٹھی جو کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ سائنس کی ترقی کے اس دور میں مجھے معلوم نہیں ہے، میں صرف انٹرنیٹ کی بنیاد پر بات کر رہا ہوں۔ گوگل سرچ انجن ہے، آپ بھی جا کر سرچ کر کے دیکھ لینا۔ میں نے اس پہ لکھا ہے کہ بتلاؤ احد پہاڑ کیا اس کا وزن کتنا ہے، تو جواب میں لکھا جا رہا ہے کہ احد پہاڑ کے وزن کو ابھی تک تولا نہیں گیا ہے۔ پہاڑ کے ایگزیکٹ وزن کا اندازہ سائنس کی ترقی کے اس دور میں ابھی نہیں ہو رہا ہے۔ تو صحابہ کی شان کتنی بلند ہے۔ ہم چونکہ چنانچہ کریں، اگرچہ مگرچہ کریں، صحابہ کے بارے میں ہم تبصرے کریں، صحابہ کے بارے میں ہم لب کشائی کریں۔ جی انجینئر صاحب نے یہ کہا ہے، ان کی باتیں بڑی علمی ہیں، وہ کتابوں سے اور دلائل کی روشنی میں بات کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اہل سنت، آج تجھے کیا ہو گیا ہے کہ صحابہ کی عظمت
اس کے بارے میں بھی تو شک و شبہات کا اظہار کرے گا، اور انجینئر محمد علی مرزا بدبخت جیسے لعینوں کو سنے گا۔ آج اپنے ایمان کی اصلاح کی ضرورت ہے، آج اپنے سینوں کے اندر صحابہ کی محبت کو داخل کرنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ انہوں نے بڑی قربانیاں پیش کی، بڑی قربانیاں پیش کی۔ بلال ہرا کی تپتی ہوئی سرزمین پر لیٹا ہوا سنگے گراں کے بوجھ کو برداشت کر رہا ہے، بھاری برکم پتھر بھی موجود ہے اور زمین بھی چلچلا رہی ہے۔ بلال اس کی جلد کو پگھلا رہی ہے۔ بلال کو کبھی کوئلے جب ان کو جلایا جاتا، بلال کو ان کوئلوں پہ لٹا دیا جاتا۔ بلال کے جسم کی پگھلتی ہوئی چربی جب تک ان کوئلوں کو بجھا نہ دیتی، بلال کے لیے آرام کا ساما مہیا نہ ہوتا، پھر بھی بلال عہد عہد کے نعرے لگاتا رہا۔ حبیب اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کے دین کے لیے مارے کھا رہا ہے۔ اللہ کے نبی کے صحابہ یاسر کا خانوادہ، سمیہ توحید کو قبول کرنے کے جرم کی پاداش میں تیری ایک ٹانگ کو ایک اونٹ کے ساتھ باندھا گیا، دوسری ٹانگ کو دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھا گیا، دونوں اونٹوں کو مخالف سمتوں میں ہانکا گیا۔ ظالم ابو جہل نے سمیہ کی شرمگاہ پر نیزے کی انی کو مارا، وجود دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ یاسر تیرا خانوادہ دین و شریعت کی خاطر قربانیاں دے رہے ہیں، اور تمہاری عظمت پہ قربان جاؤں کہ صرف نبی کا یہ فرمانا تمہیں دلاسا دے رہا ہے۔ صبرن یا آل یاسر، صبرن یا آل یاسر، فإن موعدکم الجنہ۔ یاسر کے خانوادے والو صبر کرو، توحید کی خاطر تمہاری قربانیوں کے بدلے محمد الرسول اللہ نے تم سے اللہ سے جنت کو لے دینے کا وعدہ کر دیا ہے۔ صحابہ کی جماعت ایسی عظیم جماعت ہے جن کے لیے اللہ کی بشارتیں آسمان سے نازل ہو رہی ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ صحابہ کے لیے بشارت کی حیثیت رکھتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اور جمی صحابہ کہتے ہیں اللہ نے ساروں کے ساتھ، ساروں کے بارے میں کہاں پہ فرمایا ہے؟ یہ قرآن مجید ہے۔ اس قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے صحابہ کی جمی جماعت کے بارے میں جنات کا وعدہ کیا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ صحابہ کی جمی جماعت اللہ نے ان سے اچھائی کا وعدہ کر دیا ہے۔ اللہ کی اچھائی کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کی اچھائی جنات کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتی۔ صحابہ کی جماعت وہ بڑی عظمتوں اور شانوں والی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں النجوم عمنۃ للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. کہا یہ جو ستارے ہیں نا آسمان پہ، یہ جب تک آسمان پہ موجود ہے نا تو سمجھو آسمان قائم دائم ہے. جب یہ آسمان سے ستارے ہٹ جائیں گے أتى السماء ما توعد، معنی مفہوم یہ ہے کہ پھر قیامت آ جائے گی. اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا اور اسی طرح انا امنۃ لامتی انا امنۃ لاصحابی، میں اپنے صحابہ کے لیے امن کی ضمانت ہوں. میں دنیا سے چلا جاؤں گا، میرے صحابہ پہ فتنے ٹوٹ پڑیں گے. صحابہ کو فتنوں کے دو چار ہوئے، صحابہ کی زندگیوں میں فتنے آئے، بے شمار فتنے آئے، کہیں باغیوں کا، کہیں خارجیوں کا، کہیں مانعین زکوٰۃ کا، کہیں مرتدین کا. صحابہ ان کا مقابلہ کرتے رہے. لیکن آگے جو الفاظ کہے وہ بڑے عجیب ہیں. وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي، لیکن لوگوں یاد رکھو میرے صحابہ بعد میں آنے والی امت کے لیے امن کی ضمانت ہے. یہ جب تک موجود رہیں گے امت اور فتنوں کے درمیان بند کا کردار ادا کرتے رہیں گے. جب یہ دنیا سے چلے جائیں گے امت پر فتنے ٹوٹ پڑیں گے. اور آج امت فتنوں کی بدترین صورت کے اندر گری ہوئی. چار سو سے امت پہ آج فتنے حملہ آور ہیں. ہر طرف سے دین پر دین کی تعلیمات پر، توحید پر، سنت پر، جہاد پر، دین کو قائم کرنے، اقامت دین، نفاذ اسلام، شریعت کے قیام پر ہر طرف سے فتنہ اور ہر طرف سے سازش، کفر و الحاد ہمارے ارد گرد چکر کاٹ رہا ہے. ہم مگر ان فتنوں سے، چونکہ میرا موضوع صحابہ کی عظمت اور شان ہے، ان فتنوں کا اگر مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کا واحد راستہ صحابہ کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھام لینا. صحابہ کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھام لو. صحابہ کی تعلیمات کو مضبوطی سے پکڑ لو، ساری کائنات مل کر بھی تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی. اور انشاءاللہ ہم صحابہ کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھامیں گے. انشاءاللہ تھامو گے؟ انشاءاللہ صحابہ کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھامو گے؟ انشاءاللہ انشاءاللہ. دوسرے خطبے کے اندر سیدنا عمر فاروق کے حوالے سے دو تین باتیں کر کے اپنی آج کے اس خطبے کو مکمل کریں گے. پہلے خطبے میں ہم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی شان و عظمت کے حوالے سے بات کی ہے. اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں کے اندر صحابہ ان کے راستے کا راہی بنائے، ان کا دفاع کرنے والا، ان کی شان کی حفاظت کرنے والا، ان کی پیروی کرنے والا، ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في كلام المجيد والفرقان الحميد: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. صدق اللہ العظیم. حضرات دی وقار، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی بڑی شان و عظمت ہے، ان کا بڑا مقام و مرتبہ ہے. انہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں. جناب فاروق بڑے مقام، بڑے منصب والے، بڑی شان، بڑی شوکت والے. اللہ رب العزت نے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے نصیبے کے اندر یہ خوش نصیبی بھی داخل فرمائی کہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا مانگ کے حاصل فرمایا. نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابہ کی حالت کو دیکھا، کفار کے مظالم کو دیکھا، کفار کی بڑھتی ہوئی ظلم اور بربریت کو دیکھا، ان کی اللہ رب العزت کے دین کے خلاف بغاوت کو دیکھا، رب تعالیٰ کی توحید کے خلاف ان کی شقاوت کو دیکھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ ریز ہو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی: اللہم اعز الاسلام بی عمر ابن الخطاب او بی عمر ابن الحشام. اللہ تو اسلام کو عزت عطا کر یا عمر بن خطاب کے ذریعے یا عمر بن حشام کے ذریعے. اللہ رب العزت نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان وہ بلند کرنی تھی، اور اللہ رب العزت نے یقیناً سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی طہارت کو پایا اور حاصل کیا اور دیکھا، اور نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بھی بنایا، اور اسلام کو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے عزت اور شوکت اور شان بھی عطا کی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی قبول اسلام کا عظیم واقعہ وہ آپ سب کے انشاءاللہ ذہنوں میں موجود ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ اتنے بلند قامت، خوبصورت، خوبرو، توانا جوان تھے کہ سوانح نگار لکھتے ہیں کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے، ان میں عمر بیٹھا ہوتا تو یوں لگتا کہ لوگ بیٹھے ہیں اور عمر کھڑا ہے، اور لوگ کھڑے ہوتے، ان میں عمر کھڑا ہوتا تو یوں معلوم ہوتا لوگ اپنے پیروں پہ کھڑے ہیں اور عمر گھوڑے پہ سوار ہے. اللہ رب العزت کے کام اور اللہ ہی جانتا ہے اس کی حکمتیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اللہ رب العزت نے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنانا تھا تو عمر گھر سے سیدنا نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے نکلے تھے. کیسی بات ہے کہ آپ کو شہید کرنے کے ارادے سے نکلنے والا عمر وہ کائنات کے امام کا غلام بن کے رہ گیا. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پھر آپ کی ہیبت اور آپ کی قوت کا عالم یہ تھا کہ جب ہجرت ہوئی صحابہ وہ ہجرت کرتے تو چھپ چھپا کے نکلتے، اس لیے کہ کفار صحابہ پہ مظالم کرتے، صحابہ کو مارتے پیٹتے، صحابہ پہ ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے. عمر جب اس نے نکلنے کا ارادہ کیا ہجرت کے لیے تو عمر
رات کے اندھیرے میں نہیں نکلا بلکہ دن کے اجالے میں گھوڑے پہ سوار ہو کر نکلا، اور نکلتے وقت اعلان کیا کہ لو مکہ والو، عمر مکہ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ دیکھا لوگوں نے عمر سے چہرہ پھیرا ہے، چہرہ اس لیے پھیرا ہے کہ عمر کی ہیبت کے سامنے کوئی کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عمر فرق مزاج کا آدمی تھا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ شہر سے نکلنے لگے، دل میں خیال آیا کیا وجہ ہے؟ آج عمر کی تلوار پیاسی ہے اور عمر کو روکنے والا کوئی نہیں آیا۔ عمر دوبارہ مکہ میں داخل ہوئے، اعلان کیا لوگوں آج عمر مکہ کو چھوڑ کے جا رہا ہے۔ پھر بھی عمر کی طرف کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ یہ عمر کی ہیبت تھی، یہ عمر کا مقام تھا۔ اور جب خلیفۃ المسلمین بنے، مسلمانوں کے امیر المومنین بنے، ایک واقعہ، بات لمبی ہے، ایک واقعہ سامنے رکھ کے بات کو ختم کرنے جا رہا ہوں۔ امیر المومنین رات کو جاگ رہے ہیں، آپ کا غلام سالم آپ کے ساتھ موجود ہے، کہتا ہے جناب عمر پورا مدینہ سو رہا ہے، آپ اکیلے جاگ رہے ہیں۔ کہا آج 7 سے 8 برس بیت گئے، عمر نے مسلمانوں کی امارت کو سنبھالا ہے، ان کی چوکیداری کو سنبھالا ہے۔ آج اتنے برس بیت چکے ہیں، کوئی رات بھی عمر نے آنکھ بھر کے سونا، نیند کو پورا کرنا، یہ عمر کے نصیبے میں نہیں آیا ہے۔ آج ہمارے بھی حکمران ہیں ظالم و بدبخت۔ ابھی حالیہ بل کے اندر، بجٹ کے اندر 80-85 کروڑ روپیہ وزارت اعلیٰ، وزیر اعلیٰ ہاؤس کا خرچہ سالانہ، اس کو بڑھا کے 1.25 ارب کر دیا ہے، اس کو بڑھا کے 1.25 ارب۔ اور لاہور کی سڑکوں سے صرف عرق گلاب جو عید کے ایام میں لاہور کی سڑکیں دھوئی ہیں، صحافیوں کے مطابق، مجھے معلوم نہیں ہے، 30 کروڑ کے عرق گلاب سے سڑکیں دھوئی ہیں۔ یہ ہیں ظالم و بدبخت، اور ان کی رعایا کا کیا عالم ہے اور کیا حالت ہے، ان کو اس سے فرق نہیں پڑتا ہے۔ یہ ظالم اور کون؟ عمر۔ اس رات عمر اپنے غلام کے ساتھ نکلا، غلام کو کہتا ہے، وہ سامنے ایک چراغ کے جلنے کی، روشنی کی کرن محسوس ہو رہی ہے۔ آج سے پہلے یہاں پر کوئی چراغ تو جلتا ہوا ہم نے نہیں دیکھا ہے۔ غلام نے کہا عمر ضرور کوئی مسافر ہوگا۔ عمر گیا، جلتا ہوا چراغ دیکھا، اور پاس میں بیٹھے ہوئے ایک پردیسی مسافر کو دیکھا، پریشان حال۔ عمر نے پوچھا اے دوست پردیسی، کہاں سے آئے ہو، کیوں پریشان بیٹھے ہو؟ کہا پریشانی تو ہوگی کہ میری بیوی، اس کو درد دل آگی، میرے گھر بچہ پیدا ہونے والا، میں مدینہ میں کسی کو نہیں جانتا، میری بیوی کی حالت خراب، اور میں اسی پریشانی میں باہر بیٹھا ہوں۔ کہا بتلائے نوجوان، اللہ اکبر، کیا تو مسلمان ہے؟ کہا الحمدللہ مسلمان ہوں۔ کہا پھر تجھے معلوم ہونا چاہیے مسلمان دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، جہاں پر مسلمان موجود ہو وہاں پر مسلمان اجنبی نہیں ہوا کرتا ہے۔ عمر دوڑا اپنے گھر کی طرف، عمر نے اپنی بیوی کو اٹھایا، خاتون اول کو اٹھایا، اور وہ کون ہے؟
جناب علی المرتضیٰ کی بیٹی ہے، حسنین کی بہن ہے۔ اٹھایا عمر نے، کہا میں تجھے اٹھانا نہیں چاہتا تھا، لیکن ایک مسلمان بیٹی وہ پریشانی کے عالم میں ہے، کوئی داعیہ میسر نہیں ہے، عمر چاہتا ہے تو مسلمان اس بیٹی کے کام آ سکے۔ اور وہ بیٹیاں بھی وہ امت کی بیٹیاں تھیں، ان کو امت کا درد پڑھایا گیا تھا۔ وہ نکلتی ہے، کہا امیر المومنین میرے لیے اس سے زیادہ خوش نصیبی کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ کسی مسلمان کے کام آ سکوں۔ نکلے، ہاتھ بٹایا، گھر میں بچے کی ولادت ہوئی، عمر باہر اس شخص کے ساتھ زمین پر بیٹھا ہے، اندر سے آواز آئی، امیر المومنین بائی کو خوشخبری سنائیے کہ اللہ رب العزت نے اسے بیٹے سے نوازا ہے۔ الفاظ کانوں سے ٹکرائے، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، کیا یہ جناب عمر ہے؟ کہتا کیا ہے؟ پلٹ کر کہا جناب کیا آپ عمر بن خطاب ہیں رضی اللہ تعالی عنہ؟ کہا ہاں، میں ہی مسلمانوں کا چوکیدار، مسلمانوں کا پہرے دار، مسلمانوں کا خادم، مجھے امیر المومنین عمر کہتے ہیں۔ کہا امیر المومنین گستاخی کی معافی چاہتا ہوں۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کہا نا میرے بھائی، مجھے اللہ رب العزت نے امت کی چوکیداری اور امت کی خدمت کا بوجھ میرے کندھوں پہ ڈالا ہے۔ پھر یہ امیر المؤمنین جب دنیا سے رخصت ہونے لگا، اپنی اولاد کو اکٹھا کیا، بیٹے موجود، کہا میں نے کوئی وراثت، کوئی ترکہ تقسیم کرنے کے لیے تمہیں بلایا نہیں ہے کہ عمر کے پاس تو کچھ بھی موجود نہیں۔ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، مسلمانوں کی سلطنت کا امیر، کہا میں نے تمہیں اس لیے جمع کیا ہے کہ اپنے باپ کو دعاؤں میں یاد رکھنا کہ اللہ اگر عمر سے امت کی چوکیداری میں کوئی غفلت رہ گئی ہو تو اللہ ہمارے بابا کو معاف فرما دینا۔ یہ مسلمانوں کا حکمران تھا، یہ مسلمانوں کا امیر المومنین تھا، یہ مسلمانوں کا خلیفہ تھا۔ آج قرآن و سنہ موومنٹ کی دعوت بھی یہی دعوت ہے کہ ہم اس زمین کو اللہ کے دین کی خیر اور برکت سے بھرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ ظالم اور بدبخت حکمران جن کی اپنی تجوریاں بھری جا رہی ہیں، اسلام کٹا جا رہا ہے، پھٹا جا رہا ہے، اسلام کی حالت، مسلمانوں کی حالت اب تر ہوتی چلی جا رہی ہے، لیکن ان کو اللہ کی قسم ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رنگتی۔ آج امت کو دوبارہ امیر المومنین عمر جیسے حکمران کی تلاش، امت کو دوبارہ امیر المومنین عمر جیسے حکمران کی تلاش، امت کو دوبارہ ابو بکر جیسے حکمران کی تلاش ہے۔ اللہ اللہ تو پاکستان کی جان ان ظالم اور بدبخت حکمرانوں سے چھڑا کر اللہ ابو بکر عمر جیسے حکمران عطا فرما، اللہ ابو بکر عمر جیسے حکمران عطا فرما، اللہ ابو بکر عمر جیسے حکمران عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔